اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی اتہامی ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام حدثنی ابی عن ابیہ علیہم السلام ان الحسن ابن ابی طالب کان عابد الناس فی زمانہم وازہدہم وافضلہم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے میں اس مبارک اور سعید موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں امام فرماتے ہیں حدثنی ابی عن ابی ہے کہ میرے والد نے میرے لیے حدیث کی اور انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث نقل کی، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ محمد. ان الحسن ابن ابی طالب کہ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد تھے اور اپنے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے. اسی حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. تو امام کا کلام ہے، امام کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا اور امام کا کلام حقیقت پر مبنی اور موقوف ہوتا ہے. تو امام نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلوؤں کو اپنے اس کلام میں آشکار کرنے کی کوشش کی ہے اور 3 چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے. ایک، آپ نے امام حسن ابن علی ابن ابی طالب کی عبادت بیان کی ہے، اور دوسرے امام حسن علیہ السلام کا زہد بیان کیا ہے، اور تیسرے امام حسن علیہ السلام کا افضل ہونا بیان کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز امام کی عبادت، کہ عبادت کیا ہے. عبادت جو ہے، سب عبادت ایک آشکار مفہوم ہے اور سب عبادت کا مفہوم سمجھتے ہیں. تو عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. عبادت کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ عبادت 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک عبادت جسمانی عبادت، ایک عبادت مالی عبادت، اور تیسری قسم کی عبادت جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور زحمت بھی ہوتی ہے، یعنی جسمانی اور مالی عبادت سے مل کر وہ عبادت بنتی ہے. ایک جسمانی عبادت ہوئی جیسے نماز، روزہ، یہ جسمانی عبادت ہے. ایک مالی عبادت ہے جیسے خمس ادا کرنا، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، کفارات دینا، یہ سب مالی عبادات.
اور تیسری قسم کی عبادت وہ ہے کہ جس میں آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ کی محنت بھی اس میں خرچ ہوتی ہے، آپ زحمت بھی اٹھاتے ہیں، تب وہ عبادت انجام پاتی ہے۔ جیسے حج ہے کہ اس میں آپ جو ہے مال بھی خرچ کرتے ہیں، آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، پاسپورٹ کے بعد ٹکٹ لیتے ہیں، ٹکٹ کے بعد آپ وہاں پر ہوٹل بک کرتے ہیں، اس کے پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور آپ اس میں اپنے جسم کی زحمت بھی لگا رہے ہیں۔ تو عبادت 3 طریقے کی ہوئی۔ تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جسمانی عبادت۔ آئیے جسمانی عبادت کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ کی نماز دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا جسمانی عبادت، تو جسمانی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جناب؟ وضو سے۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے اور وضو نماز کا آغاز ہے۔ تو روایت میں آیا ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور امام حسن علیہ السلام حاضر ہوتے تھے اور نماز کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو آپ کا بدن کانپ اٹھتا تھا، آپ کا بدن کانپتا تھا اور آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب آپ سے لوگ پوچھتے تھے، آپ کے اصحاب اور ساتھی پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے جوڑ کیوں کانپتا ہے آپ کے جسم کا، آپ کا رنگ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے، تو آپ کہتے تھے حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونہ، کہ مناسب ہے، شائستہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو رہا ہے کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے، وَتَرْتَعِدُ مَفَاصِلُهُ، اور اس کے اعضائے بدن کانپ اٹھیں، یعنی جو پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو رہا ہے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے خوف خدا سے اور اس کے بدن کا جوڑ کانپنے لگے۔ اور جب آپ مسجد کے دروازے پر جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے الہی ضیفک ببابک، اے میرے پروردگار عالم تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ چکا ہے۔ پھر کہتے تھے یا محسن قد اتاک المسیء، اے اللہ اے احسان کرنے والے، قد اتاک المسیء، برا بندہ آ گیا ہے، فتجاوز، اے پروردگار عالم فتجاوز عن قبیح ما عندی، اے پروردگار عالم مجھ میں جو برائی ہے اس سے تو درگزر فرماؤ، اس سے تو چشم پوشی فرما، بے جمیل ما عندک، اے پروردگار عالم تیرے پاس تو جمیل ہی جمیل ہے، حسن ہی حسن ہے، اپنے حسن کے ذریعے اپنی اچھائیوں کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری برائیوں سے درگزر فرما۔ اور شیخ صدوق نے اپنی سند سے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا بدن کانپتا تھا، اور جب آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا تھا اور جہنم کا ذکر آتا تھا تو اس انسان کے مادن تڑپتے تھے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو، اور اللہ سے جنت کی درخواست کرتے تھے، اور جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے تھے جہنم سے، اے اللہ مجھ کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور ہمیشہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو آپ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک ولم یری فی شیء من احوالہ، کہتے تھے اے پروردگار عالم، اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا بندہ حاضر ہے، اور پھر ولم یری فی شیء من احوالہ، امام کے حالات زندگی میں نہیں دیکھا گیا مگر یہ کہ آپ کی زبان پر ذکر خدا رہتا تھا، ذکر خدا رہتا تھا، ہمیشہ آپ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، تسبیح و تقدیس خدا بیان کرتے رہتے تھے، آپ کی زبان پر جاری رہتی تھی۔
دوسری قسم آئی. اب تو یہ جسمی جو ہے عبادت، جسمانی عبادت کی بات ہوئی. اب آئیے مالی عبادت. امام کی زندگی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ عبادت کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: جسمانی عبادت، مالی عبادت، اور تیسری جو جسم اور مال دونوں شریک ہوتے ہیں جس میں. تو اب آئیے مالی عبادت امام کی. تو مالی عبادت میں جیسے خمس، زکوٰۃ، مستحب زکوٰۃ، صدقہ جسے کہتے ہیں، یا واجب زکوٰۃ، یہ اور چیزیں جو مالی عبادات میں آتی ہیں. تو جناب صدقہ دینا بہت اچھی چیز ہے. صدقے میں 4 لفظ ہیں: صاد، دال، قاف اور ہے. تو اس کا ہر ایک کا ایک مفہوم ہے. صدقہ صاحب صدقہ کو دنیا اور آخرت کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، روکتا ہے. دال، دال یعنی دلیل، دلیل یعنی رہنمائی، یہ جنت کی جانب رہنمائی کرتا ہے صدقہ آپ کو. اور قاف، صدقہ دینے والے کو خدا سے قریب کر دیتا ہے. قاف یعنی قریب، قربت، اللہ سے قریب کرتا ہے. آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ دینا آپ کو آپ کے اللہ سے قریب کر دیتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے احوال میں ہے، حالات زندگی میں ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے تھے، جس ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے اس ہاتھ کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ صدقہ مسکین اور فقیر کے ہاتھ میں قرار پانے سے پہلے پروردگار عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور یہ میرا ہاتھ پروردگار عالم کے ہاتھ سے گویا ٹچ ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی رحمت سے ٹچ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ چومتے تھے جس ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے. اور جناب ہے صدقہ جو ہے ہدایت کرتا ہے انسان کو اعمال صالح کی. جب انسان صدقہ دیتا ہے تو پھر اچھے اچھے نیک اعمال کرنے لگتا ہے. اور امام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے رائے خدا میں کیا کیا ہے. رائے خدا میں مالی عبادت انہوں نے کس طرح انجام دی ہے. امام حسن، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر حج کے لیے نکلے. حج کا موسم قریب آیا اور حج سے پہلے آپ حج کے لیے نکل گئے تاکہ موسم حج میں مکہ پہنچ جائیں. جب آپ راستے میں تھے آپ کا توشہ سفر تمام ہو جاتا ہے، سامان سفر تمام ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ نہیں رہتا. آپ جنگل اور صحرا سے گزر رہے ہیں. جنگل میں ایک خیمہ دیکھا، صحرا میں ایک خیمہ دیکھا. آپ تینوں حضرات اس خیمے کے قریب جاتے ہیں. وہاں پر ایک عورت کو پاتے ہیں، ایک مومنہ کو پاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا توشہ سفر، سامان سفر تمام ہو چکا ہے اور ہم پیاسے ہیں، ہم کو کچھ پانی پلاؤ. وہ عورت کہتی ہے دیکھو یہ باہر بکری بندھی ہے، بکری ہے، اس کا دودھ آپ نکالیے اور دوہیے اور پی لیجئے. امام حسن یا امام حسین یا عبداللہ جعفر نے دودھ دوہا اور اس کو پیا گیا. پھر یہ تینوں کہتے ہیں دیکھو اب بھوک بھی لگ رہی ہے ہم کو. یہ بڑھیا کہتی ہے، یہ عورت کہتی ہے دیکھو اس کائنات میں میرے پاس اس بکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی بکری ہے جو کچھ ہے، تو تم اس کو ذبح کرو اور ذبح کر کر مجھ کو دو تاکہ میں اس کے گوشت سے تمہارے لیے کھانا بناؤں. تینوں میں سے کسی ایک نے اس بکری کو، اس بھیڑ کو ذبح کیا اور اس عورت نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا اور انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور کچھ دیر آرام کیا. جب وہاں سے یہ حضرات چلنے لگے مکے کی طرف تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم مدینے سے آئے ہیں اور ہم قریش سے ہیں، جب کبھی مدینہ آنا تو ہمارے گھر آنا تاکہ ہم اس نیکی کا جبران کر سکیں، اس نیکی کا جبران کر سکیں. یہ حضرات چلے گئے. اب اس عورت کا شوہر واپس آتا ہے، دیکھتا ہے بکری نہیں ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے
بھوکے اور پیاسے تھے اور انہوں نے پانی کی درخواست کی، کھانے کی درخواست کی، تو میں نے ان کو اجازت دی کہ اس کو ذبح کرو اور کھا جاؤ۔ مرد شوہر اس پر اپنی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، یہ لوگ اور زیادہ فقیر ہوتے چلے گئے اور وقت یہاں تک آ گیا کہ انہیں کو مدینے جانا پڑا، اور مدینے میں بھی ان کے برے حالات تھے۔ ایک دن یہی عورت محلہ بنی ہاشم سے امام حسن علیہ السلام کے محلے سے گزر رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ امام کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے، آپ اس کو پہچان لیتے ہیں اور بلاتے ہیں اور احوال پرسی کرتے ہیں، اور پھر اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو 1000 بھیڑ بکریاں دو اور 1000 درہم دو، 1000 درہم دو، اور پھر اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر امام حسن کے پاس یہ عورت جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اس کو 1000 بھیڑ اور بکریاں دیتے ہیں اور 1000 درہم دیتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام اس کو عورت کو عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ ان لوگوں نے کیا دیا ہے، اس نے پورا قصہ بیان کیا۔ عبداللہ ابن جعفر نے اس کو 2000 بھیڑ بکریاں دی اور 2000 درہم دیے۔ آپ اگر آج بھی ان کا حساب کیا جائے تو جس کے پاس اتنا زندگی کا 4000 بھیڑ بکریاں ہو جائیں اور 4000 درہم ہو جائیں، آج بھی ایسا انسان مالدار انسان ہوگا اور بہت بڑا مالدار انسان ہوگا اگر آج کے روز سے بھی حساب لگایا جائے، آج کے دن سے بھی حساب لگایا جائے، آج کے مطابق بھی اگر حساب کیا جائے۔ تو یہ امام کی مالی عبادت تھی۔ اور یہی نہیں جناب، آپ کے حالات زندگی میں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے مال کو 2 بار پورا اپنا مال اور اثاثہ 2 بار راہ خدا میں سب کا سب دیا اور 3 بار آدھا مال اپنا راہ خدا میں دیا۔ اب آئیے تیسری قسم کی عبادت کون سی ہے؟ جان اور مال، جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، یعنی آپ زحمت لگاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب جیسے حج۔ حج آپ نے کتنے حج پاپی ادا کیے؟ کتنے حج پاپی ادا کیے؟ ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ما ندمت علی شیء فاتنی فی شبابی، میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوں کہ جو مجھ سے جوانی میں فوت ہوئی ہے، مگر یہ کہ میں نے اپنی جوانی میں پاپیادہ حج نہیں کیے، پیدل حج نہیں کیے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ حَجَّ الْحَسَنِ ابْنُ عَلِي، اور امام حسن ابن علی نے 25 حجۃ ماشیا، کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ حج بیت اللہ آپ نے 25 حج بیت اللہ پیدل انجام دیے، اور آپ نے اپنے مال کو 3 بار آدھے مال کو راہ خدا میں دیا ہے، حتیٰ آپ نے جو ہے اپنے جوتے تک کو 1 جوتا راہ خدا میں دے دیا۔ اس وقت دوسرا جوتا بنا سکتے تھے، جو ہے آسان ہوتا تھا، تو آپ نے ہر چیز، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو آدھا کر کے نہ دیا ہو، آپ نے آدھا مال راہ خدا میں لٹایا۔ اور جہاد، اب آئیے جہاد بھی تو جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ صفین میں امام حسن اور امام حسین اور حضرت عباس حاضر تھے۔ امام حسن علیہ السلام صفین کی جنگ میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور قلب لشکر میں پہنچ جاتے تھے۔
یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ اس جوان کو روکو، کیونکہ ان سے نسل رسول اللہ چلنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل رسول اللہ قطع ہو جائے۔ آپ کو روکنا پڑا صفین میں۔ تو یہ امام حسن کی شجاعت ہے، اور یہ جہاد والی عبادت ہے آپ کی، جس میں یہ جسمانی اور مالی عبادت میں۔ اب آئیے امام حسن علیہ السلام کا زہد، کیونکہ ہم نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں یہ ہے نا کہ امام حسن علیہ السلام سب سے بڑے عابد تھے، سب سے بڑے زاہد تھے، اور سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو اب زہد کی طرف آتے ہیں۔ زہد یعنی دنیا سے بے اعتنائی، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، مال دنیا پر نہ مرنا، جان نہ دے دینا مال دنیا پر۔ تو جناب زہد کی تعریف یہ ہے کہ آپ مال پر حکومت کریں، مال آپ پر حکومت نہ کرے، مال آپ کو نہ چلائے، یہ دولت دنیا اور مال دنیا آپ کو نہ چلائے، بلکہ آپ اس کو ادارہ کریں، وہ آپ کو ادارہ نہ کرے۔ تو جناب اب دیکھیے زہد کا کیا عالم تھا۔ زہد کا عالم یہی کہ جس میں آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی، روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ آپ نے 3 بار مال دنیا، اپنے گھر کا مال، اپنا مال 3 بار راہ خدا میں آدھا دیا، اور 2 بار پورا مال راہ خدا میں دیا۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ دیکھیں ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب سمع الی جنبہ، امام حسن علیہ السلام حاضر تھے مکے میں، اور کوئی شخص کعبے کے نزدیک دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا آپ کی برابر میں؟ یسأل ان یرزقہ اللہ، پروردگار عالم کے حضور درخواست کر رہا تھا کہ پروردگار عالم اس کو 10,000 درہم دے دے۔ اے پروردگار عالم، مجھ کو 10,000 درہم کی ضرورت ہے، تو مجھ کو 10,000 درہم دے دے۔ امام حسن علیہ السلام برابر میں کھڑے ہیں، آپ نے سنا، فانصرف، تو آپ پلٹے وہیں سے، اور آپ اپنے گھر سے یا جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں سے 10,000 درہم لاتے ہیں، یا اپنے غلام اور خادم کو کہتے ہیں اور 10,000 درہم اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ زہد تھا دنیا کا۔ اور اس کے علاوہ آپ آئیے، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب میں ڈالنے والا واقعہ ہے، اور آپ شکر کیجئے کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اماموں پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم امام حسن اور امام حسین کے شیعہ ہیں، ہم حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں سر اونچا کرنا چاہیے۔ یہ کیا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں؟ ایک آپ مدینے کے باغات کے پاس سے گزر رہے تھے، اور آپ نے وہاں ایک غلام سیاہ کو دیکھا، ایک افریقی غلام کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک روٹی لیے ہوئے ہے، اور روٹی، آدھی روٹی یا ایک روٹی اس کے پاس ہے، ایک ٹکڑا وہ اس سے خود کھاتا ہے، اور ایک ٹکڑا اس کے سامنے کتا ہے اس کو ڈالتا ہے، ایک خود کھاتا ہے اور اس کو ڈالتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو امام نے اس سے پوچھا، آدھا کھانا، آدھی روٹی تم نے اس طرح سے کتے کو دے دی اور آدھی خود کھائی، ایسا کیوں کیا؟ تو غلام سیاہ کتنا اچھا جواب دیتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کتا بھوکا ہو اور وہ میری طرف دیکھے اور میں کھاتا رہوں اور اس کو نہ دوں۔ ہماری روایات میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ذو عینین یعنی 2 آنکھوں والا کوئی جانور آپ کے سامنے ہے، کھڑا ہے، اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، تو روایت میں ہے کہ اللہ آپ کے اندر کوئی بیماری پیدا کر دے گا۔ نہیں جناب، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی دینا چاہیے، اس کا بھی حق ہے۔ تو جناب بیماری پیدا ہو جاتی ہے اگر آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندہ مومن کو تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کتا ہے، بھوکا ہے، ڈال دیجئے کتے کو بھی۔
اور کوئی پرندے ہیں آپ کے صحن خانہ میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ اضافی جو ہے اس کو ڈال دیجئے، یا کچھ آپ ان کے سامنے ڈال دیجئے تاکہ وہ کھا سکیں۔ تو امام حسن علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیوں دیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور اس کو نہ دوں۔ یہ فضیلت کی بات ہے، یہ والی شرم جس انسان میں یہ حیا ہے، ایسی حیا فضیلت والی حیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ امام نے کہا اس سے کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، اور آپ اپنے گھر کی طرف گئے، اور پھر کہاں پہنچے؟ باغ والے کے پاس پہنچے، جس باغ میں وہ کام کرتا تھا اس کے مالک کا نام پوچھا اور اس کے پاس پہنچے، اور اس باغ کو خریدا اور اس غلام کو خریدا۔ پھر اس غلام کے پاس آئے اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تم کو خرید لیا ہے۔ اس نے کہا مولا میں آپ کی اطاعت میں ہوں۔ پھر کہتے باغ کو بھی خرید لیا ہے اور تو راہ خدا میں آزاد ہے، تو راہ خدا میں آزاد ہے، میں نے تجھ کو باغ بھی دیا اور تجھ کو بھی آزاد کرا دیا۔ یہ مولا کی جو ہے زہد دنیا تھا۔ اب آئیے تیسری چیز جو ہماری حدیث میں تھی، جس کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا، وہ علم امام تھا۔ وہ علم امام تھا۔ یہ کس کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی خود ہی فرماتے تھے کہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ بہتر آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو جناب ان کے علم کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ ان کے علم کا عالم کیا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی علیہ السلام، ایک آدمی کھڑا ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی رعایا میں سے ہوں مولا، آپ کی مملکت کا آدمی ہوں۔ تو امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میری مملکت کے آدمی نہیں ہو، تم میری رعایا میں سے نہیں ہو، بلکہ تم کو امیر شام نے بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے وہ سوالات پوچھو جو بادشاہ روم نے اس کے پاس بھیجے ہیں، اور وہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکا، وہ ان سوالات کا جواب مجھ سے چاہتا ہے تاکہ دوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا ان میں سے تم جس سے پوچھنا چاہتے ہو یہ سوالات پوچھ سکتے ہو۔ پھر اس مرد شامی نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا جس کے بال زیادہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بال زیادہ ہوں گے، تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام آگے آتے ہیں اور آپ خود ہی کہتے ہیں کہ تمہارے سوالات یہ ہیں۔ کہا کہ سوالات کیا ہیں؟ امام حسن خود ہی بتلاتے ہیں کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، حق و باطل کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، آسمان و زمین کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، قوس و قزح کیا ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے شدید تر ہیں اور محکم تر ہیں۔ تو امام ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کہا حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ جو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو وہ حق ہے، اور جو کان سے سنتے ہو وہ باطل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ کس قدر ہے؟ کہا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ اس قدر ہے کہ آنکھ دیکھ لیتی ہے اور مظلوم کی آہ اور آواز آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کس قدر ہے؟ کہا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ سورج کی ایک دن کی مسافت کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا قوس و قزح کیا ہے؟ کہا کہ قوس و قزح نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے، بلکہ قوس اللہ کہنا چاہیے۔ قوس اللہ یعنی یہ ریمبو جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ قوس خدا زمین کی تازگی اور امن و امان کی نشانی ہے، اسے قوس قزح نہیں کہنا چاہیے بلکہ قوس اللہ کہنا چاہیے۔
اور پھر فرمایا کہ تم نے سوال کیا ہے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے محکم تر ہیں، جو ایک دوسرے سے محکم تر ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ پتھر ہے کہ یہ سخت ہے، پتھر سخت ہے۔ کہا کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہے؟ لوہا ہے کہ اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا لوہا سختر ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا سختر ہے؟ پانی سختر ہے، اس سے زیادہ آگ سختر، ہاں اس سے زیادہ آگ سختر ہے کہ وہ اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پانی سے زیادہ سختر کیا ہے؟ بادل ہیں کہ وہ پانی کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ سختر کیا ہے؟ وہ ہوا ہے کہ وہ بادل کو بھی اٹھا لے جاتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ سختر کیا ہے کہ وہ ہوا کا فرشتہ ہے جو اس سے بھی زیادہ سختر ہے کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ملک الموت ہوا کے فرشتے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو اس کو بھی مار دے گا۔ اور موت فرشتہ موت سے بھی زیادہ سختر ہے کہ جو فرشتہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پروردگار عالم کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اچھا بھائی چیئر ہٹا بابا سے بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ جملہ مومنین سے ایک مرتبہ پھر دستبستہ گزارش ہے، جو حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش محفل پہ آئیں اور آ کے فرش محفل کی زینت بنے۔ ادھر ادھر ٹہلنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ورنہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہترین تقریر سے مشرف ہو رہے تھے، آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مختار عباس صاحب قبلہ، اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ افسوس کہ اتنی بابرکت اور اتنی عظیم تقاریر سننے کے لیے حضرات جو ہے فرش محفل کی زینت نہ بن سکے۔ دیکھیے ذکر حسین، ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مقام سے کسی بھی حالت میں سننا عبادت ہے، مگر ہر عبادت کی ایک جگہ ہوا کرتی ہے۔ نماز واجب ہے، پڑھنا ثواب ہے، لیکن باجماعت پڑھنا اس کا کچھ اور مرتبہ ہے۔ فرش عزا ہو یا فرش محفل ہو، ہر جگہ جو ہے ذکر حسین کسی بھی حالت میں سننا عبادت ہے، لیکن فرش محفل پہ آنا یا فرش عزا پہ آ کے سننا اس کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دور جو ہے کہ جس میں انسان پسند کر رہا ہے ذکر حسین ہو، وہ مجلس کی صورت میں ہو یا محفل کی صورت میں ہو، اسے دور سے سننا پسند کر رہا ہے۔ فرش عزا پہ آنے کی زحمت نہیں گوارا کرتے لوگ، فرش محفل پہ آنے کی زحمت نہیں گوارا کرتے، بلکہ دیکھا جائے تو کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کے ذکر عزا، ذکر محفل، ذکر مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہتے ہیں، مگر فرش عزا یا فرش محفل کی زینت نہیں بنتے۔ آج کا یہ ماڈرن زمانہ، لوگوں کو یہ پسند ہے کہ کچھ لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر، کچھ لوگ دکان کی بینچ پہ بیٹھ کر ذکر
حسین ذکر اہل بیت علیہم السلام سننا پسند کرتے ہیں، تو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی کشتی کے سوار نہیں کہلاتے۔ لہٰذا اگر یہ بات میری موضع پتلا غوث پور کے مومنین تک پہنچ رہی ہے تو ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش محفل پہ آئیں اور آ کر یہاں کی زینت بنے اور عبادت سے مشرف ہوں۔ عزیزان محترم، جو بھی حضرات ادھر ادھر بیٹھ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام سننا پسند کر رہے ہیں، ان کے لیے 4 مصرے میں اکثر پڑھتا ہوں کہ کبھی بھی ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے سفینے کے سوار نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے محل بنا لیں، بلڈنگیں بنوا لیں، مگر جنت کی شہزادی نہیں آیا کرتی۔ مگر خلوص کے ساتھ اگر ایک ٹوٹی سی جھوپڑی میں فرش عزائے اہل بیت علیہم السلام بچھا لیا جائے تو جنت کی شہزادی چلی آتی ہے۔ تو دولت کو دیکھ کر نہ کہ عزت کو دیکھ کر، اما اجر و ثواب ملتا ہے نیت کو دیکھ کر۔ توجہ چاہتا ہوں کہ دولت کو دیکھ کر نہ کہ عزت کو دیکھ کر، اما اجر و ثواب ملتا ہے نیت کو دیکھ کر۔ تو مجلس کے اہتمام پہ تو لاکھ خرچ کر، آئیں گی سیدہ تیرا کردار دیکھ کر۔ مجلس کے اہتمام پہ تو لاکھ خرچ کر، آئیں گی سیدہ تیرا کردار دیکھ کر۔ عزیزان محترم، جو حضرات ابھی ادھر ادھر تشریف فرما ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں تو فرش محفل پہ آنے کی زحمت گوارا کریں۔ اور عزیزان محترم، فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے، فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے۔ سنیے گا، جو حضرات فرش عزائے حسین یا فرش محفل کی طرف آتے تو ہیں مگر فرش پہ بیٹھتے نہیں بلکہ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں۔ شاید میری آواز ان کے کانوں اور ان کے دلوں سے ٹکرائے اور وہ فرش محفل تک بڑھتے ہوئے چلے آئیں کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے۔ سنیے گا کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے، اور نہیں لکھا تھا تقدیروں میں ان کی خلد میں جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے۔ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں ان کی خلد میں جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے۔ اور جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، سنیے گا کہ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ۔ اگر میری آواز جناب صفدر صاحب کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل کی طرف آنے کی زحمت گوارا فرمائے کہ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ۔ ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ زیادہ وقت کتنا کوئی گزارے گا؟ 11 بج چکا، زیادہ ٹائم ہو رہا ہے۔ مقامی شورا کی کوئی لسٹ نہیں ابھی ٹھیک ہے۔ ایک درود پڑھے پر محمد وآل محمد۔ ایک مطلع 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں کہ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ درود پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ساحل مائک وائلوم تھوڑا سا بڑا ہو اس کا۔ کوئی دکھ بھی تو نہیں رہا۔ درود پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ میری جو جوان نسلیں جو ہیں اگر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں، بزرگان کو تو
حکم دے نہیں سکتا، اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا قریب بڑھیں درود پڑھتے ہوئے بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ التبسم علی اصغر کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب ہرملا نہیں رکھتے۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے۔ دیکھیے مصرے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس کے بعد مقامی شعراء کی فہرست ایک شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا کہ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ میری طرف متوجہ رہیں، عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ تبسم علی اصغر کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب ہرملا نہیں رکھتے۔ تو جو پیڑ بغض علی میں لگائے جاتے ہیں، پرندے اس پہ کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ تبسم علی اصغر کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب ہرملا نہیں رکھتے۔ دیکھیے ابھی آپ داد دینے میں تھوڑا شرما رہے ہیں، لیکن جب آپ کا مزاج تھوڑا سا گرم ہوگا تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ضرور بولیں گے۔ سنیے گا، مصرے پیش کر رہا ہوں کہ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ دیکھیے وہ شاعری ہو، خطابت ہو، ذاکری ہو، وہ کی نہیں جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ مجمع اور سامعین جس طریقے کے ہوتے ہیں اس طریقے سے شاعر ذاکر خطیب پڑھتا ہے۔ آپ لوگ جتنا بیدار ہوں گے اتنا میں بیدار ہوں گا، جتنے جذبے کے ساتھ آپ سنیں گے اتنے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ میں بھی سنانے کی کوشش کروں گا۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ تبسم علی اصغر کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب ہرملا نہیں رکھتے۔ اور جو پیڑ بغض علی میں لگائے جاتے ہیں، پرندے اس پہ کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے۔ اور قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، سنیے گا، قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ سنیے گا، قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ اور خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو لوگ گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے۔ تبسم علی اصغر کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب ہرملا نہیں رکھتے۔ جو پیڑ بغض علی میں لگائے جاتے ہیں، پرندے اس پہ کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے۔ قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ اور نماز روزہ، سنیے گا، نماز روزہ حج و زکات و خمس و جہاد، نماز روزہ حج و زکات و خمس و جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ جو پیڑ بغض علی میں لگائے جاتے ہیں، پرندے اس پہ کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے۔ قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد۔ بس آخری شعر سنیے گا، قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا، دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا۔ خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد، حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا۔ نماز روزہ حج و زکات و خمس و جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ اور چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، توجہ، چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ چھری حسین کے سوکھے ہوئے
छुरी हुसैन के सूखे हुए गले पे चली, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। आइए इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद शबी अब्बास साहब की खिदमत में कि आएँ बारगाह मौला में मंजूम नजरानी अक़ीदत पेश फरमाए। एक मरतबा फिर जुमला मोमिनीन से दबस्ता गुजारिश है कि फ़र्श महफ़िल पर तशरीफ़ लाएँ और आके फ़र्श महफ़िल की ज़ीनत बने। आपके रूबरू होने जा रहे हैं जनाब मोहम्मद शबी अब्बास साहब। आप हज़रात से गुजारिश है एक नारे सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात पढ़ें। मैं इब्ने बू तुराब मेरी माँ है फ़ातिमा, मैं इब्ने बू तुराब मेरी माँ है फ़ातिमा, तो इब्ने लगा कर ज़रा एक बार बता दे, तू इब्ने लगा कर ज़रा एक बार बता दे, ज़हरा से लेके हवा तलक मैं बताऊंगा, ज़हरा से लेके हवा तलक मैं बताऊंगा, तू अपनी माँ का कान में किरदार बता दे, तू अपनी माँ का कान में किरदार बता दे। नारे सलवात। मातमे सैयदे अबरार से डर लगता है, मातमे सैयदे अबरार से डर लगता है, जुल्म को आज आज़ादार से डर लगता है, मातमे सैयदे अबरार से डर लगता है, जुल्म को आज आज़ादार से डर लगता है, जिनके अजदाद ने सज्जाद पर ढाए थे सितम, जिनके अजदाद ने सज्जाद पे ढाए थे सितम, उनको जंजीर की झनकार से डर लगता है, उनको जंजीर की झनकार से डर लगता है। हाथों को उठा करके जो नारा लगाते हैं, हाथों को उठा करके जो नारा लगाते हैं, वो शख्स किसी दर का भिखारी नहीं होता। हाथों को उठा करके जो नारा लगाते हैं, वो शख्स किसी दर का भिखारी नहीं होता। जो हाथ उठाते हैं फजाइल पे अली के, जो हाथ उठाते हैं फजाइल पे अली के, वो हाथ किसी दर का सवाल ही नहीं होता, वो हाथ किसी दर का सवाल ही नहीं होता। अली के इश्क में हो गया हूँ मैं पागल, अली के इश्क में हो गया हूँ मैं पागल, दुआ मैं करता हूँ मौला उसे कबूल करे, दुआ मैं करता हूँ मौला उसे कबूल करे। अली के मुनकिरो जन्नत की दुआ ना मांगो, अली के मुनकिरो जन्नत की दुआ ना मांगो, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे। नारे सलवात। ज़िक्र शब्बीर से जो लोग जला करते हैं, ज़िक्र शब्बीर से जो लोग जला करते हैं, हम तो मिंबर से हकीकत ही बयां करते हैं। ज़िक्र शब्बीर से जो लोग जला करते हैं, हम तो मिंबर से हकीकत को बयां करते हैं। आमदे शाह की महफिल को मनाने वालों, आमदे शाह की महफिल को मनाने वालों, मादरे शाह के नमक खा के अदा करते हैं, मादरे शाह के नमक खा के अदा करते हैं। नारे सलवात। मायूस था फितर उसको ही मुझ पे अता करे, मायूस था फितर उसको ही मुझ पे अता करे। आते ही ज़माने में सिफादी हुसैन ने, आते ही ज़माने में सिफादी हुसैन ने, मम्मिसली के नारे से खुदा ने जलाई थी, मम्मिसली के नारे से खुदा ने जलाई थी। वापस वो बालों पर कुव्वता की हुसैन ने, वापस वो बालों पर कुव्वता की हुसैन ने। नारे सलवात। मेरी ज़ुबान से बरसेंगे फूल आज के दिन, मेरी ज़ुबान से बरसेंगे फूल आज के दिन, बहुत ही खुश हैं अली ओ बतूल आज के दिन, बहुत ही खुश हैं अली ओ बतूल आज के दिन। हुसैन हसन आए हैं तकमीले पंजतन के लिए, हसन आए हैं तकमीले पंजतन के लिए। दुरूद का है मुसलसल नुज़ूल आज के दिन, दुरूद का है मुसलसल नुज़ूल आज के दिन। दोज़ख में जाए क्यों जिसका हुसैन है,
दोज़ख में जाए कि वो जिसका हुसैन है, घबराओ ना है दोस्तों अपना हुसैन है। दोज़ख में जाए कि वो जिसका हुसैन है, घबराओ ना है दोस्तों अपना हुसैन है। मीज़ाने अक्ल पर उसे हरगिज़ ना तौलिए, सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। दुनिया से मिट गए हैं दुश्मन हुसैन के, था कल भी और आज भी जिंदा हुसैन है। था कल भी और आज भी जिंदा हुसैन है। नारे सलवात। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके रूबरू थे जनाब मोहम्मद शबीर अब्बास साहब। आप हज़रात दुरूद पढ़ें पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। आप हज़रात के सामने बेहतरीन शेर पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद शबीर अब्बास साहब। आप हज़रात महज़ूज़ हो रहे थे। ज़ाने मोहतरम, हमारे यहाँ जब भी कोई बज़्म सजती है तो उसका आगाज़ या तो तिलावत कलाम पाक से होता है या तो तिलावत हदीस क़िसा से होता है, और जबकि इस महफ़िल का भी आगाज़ तिलावत हदीस क़िसा से हो चुका है और ख़िताबत के बेहतरीन जौहर मौलाना मसूफ़ आपके सामने बिखेर चुके। आप हज़रात महज़ूज़ हो चुके। देखिए, बातें थोड़ी कम करें, आप हज़रात थोड़ा मजमे का ख़याल ही करें। आप हज़रात महज़ूज़ हो रहे थे। इज़ान मोहतरम, हमारे यहाँ जब भी कोई आगाज़ होता है तो या तो तिलावत कलाम रब्बानी से होता है या तो तिलावत हदीस क़िसा से होता है, और हमारा ये अक़ीदा, हमारा ये दस्तूर बन चुका है। क्यों? इसलिए कि हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद। तवज्जो दीजिएगा कि हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, फिर महफ़िलें सजेंगी हदीस क़िसा के बाद। तवज्जो कि हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, फिर महफ़िलें सजेंगी हदीस क़िसा के बाद। हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, फिर महफ़िलें सजेंगी हदीस क़िसा के बाद। और तुम जुल्म जब करोगे हम आंसू बहाएंगे। सुनिएगा, हर ज़िक्र होगा तज़किरे फ़ातिमा के बाद, फिर महफ़िलें सजेंगी हदीस क़िसा के बाद। और तुम जुल्म जब करोगे हम आंसू बहाएंगे। अरे बरसात ही तो होती है काली घटा के बाद, बरसात ही तो होती है काली घटा के बाद, बरसात ही तो होती है काली घटा के बाद। देखिए, जब भी कोई ज़िक्र, कोई बज़्म सजती है, ज़िक्र परवरदिगार और ज़िक्र कलाम रब्बानी से होता है या ज़िक्र हदीस क़िसा से होता है। बस शेर सुनिएगा और उससे पहले थोड़ी सी तमीज़ सुन लीजिएगा कि कुरान मजीद के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद रसूल इस्लाम का वो ज़िंदा व जावेद मोजज़ा है, जिसे ज़मान व मकान की हदें महदूद नहीं कर सकती, जो हर ज़माने के लिए मुश्किल कुशा है, जो हर दर्द के लिए दवा है। गले में डाल लो तो जान में जान आ जाए, घर में रख लो तो हिफाजत मकान हो जाए, मुर्दे पे पढ़ दो तो जिंदा हो जाए, जिंदा तिलावत करे तो ताबिंदा हो जाए। कुरान मजीद है हयात, कुरान मजीद है ज़िंदगी, कुरान मजीद है शऊर, कुरान मजीद है इल्म, कुरान मजीद है इल्म, कुरान मजीद है बुलंदी, कुरान मजीद है ईकान, कुरान मजीद है मेराज, कुरान मजीद है बुलंदी। रसूल इस्लाम ने फरमाया, अल कुरान मा अली व अली व माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अजीज़ो रसूल ने कह के बताना चाहा है, ए दुनिया वालों देखो, जब भी तुम्हें कुरान समझ में ना आए तो वारिस कुरान अली से पूछ लेना, जब तुम्हें अली समझ में ना आए तो तुम अली से कुरान से पूछ लेना। क्यों? इसलिए कि जचता भी है, सजता भी है, ज़ेब भी देता है, शायान शान भी है। क्यों? इसलिए कि कुरान भी पाक है, अली भी पाक है, कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है। मेरे साथ बोलिएगा, कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है, कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है, कुरान भी सच्चा है, अली भी सच्चा है, कुरान भी सिद्क है, अली भी सिद्क है, कुरान भी सादिक है, अली भी सादिक है, कुरान भी फिक्र है, अली भी फिक्र है, कुरान भी जिक्र है, अली भी जिक्र है। कुरान में बाय बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह हमद है, अली साहिब लवाइल हमद है। कुरान में सूरह यासीन है, अली इमाम मुबीन है। कुरान में आदम का तज़किरा है, अली आदम की तौबा कबूल कराने वाला है। कुरान में नूह का तज़किरा है, अली कश्ती को पार लगाने वाला है। कुरान
कुरान में यूनुस का तज़किरा है, अली मछली के पेट से बचाने वाला है। कुरान में नूह का तज़किरा है, अली कश्ती को पार लगाने वाला है। कुरान में इब्राहिम का तज़किरा है, अली नारे नमरूदी से बचाने वाला है। कुरान में यूनुस का तज़किरा है, अली मछली के पेट से बचाने वाला है। अजीज़ान मोहतरम, कुरान और रसूल, कुरान और हदीस में, कुरान और अली में कोई फ़र्क नहीं है। बस थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं कि आप कुरान कुरान कहते रहिए, आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप अली अली कहते रहिए, सवाब मिलता रहेगा। कुरान भी पाक है, अली भी पाक है। कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है। कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है। कुरान भी सिद्क है, अली भी सिद्क है। कुरान भी सादिक है, अली भी सादिक है। कुरान भी सच्चा है, अली भी सच्चा है। कुरान में बाय बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह हमद, अली साहिब लेवाइल हमद। कुरान में सूरह यासीन, अली इमाम मुबीन। कुरान में सूरह आल इमरान, अली फरजंद इमरान है। अजीज़ान मोहतरम, कुरान का छोटा सा छोटा सूरा भी कुरान है। कुरान की छोटी से छोटी आयत भी कुरान है। अली के घर में जो सबसे छोटा है वो भी अली है, जो सबसे बड़ा है वो भी अली है। तवज्जो चाहता हूँ, कुरान में जो सबसे छोटा सूरा है वो भी कुरान है, जो सबसे बड़ा सूरा है वो भी कुरान है। कुरान में सबसे छोटी आयत जो है वो भी कुरान है। कुरान में जो सबसे बड़ी आयत है वो भी कुरान है। अली के घर में जो सबसे छोटा है वो भी अली है, अली के घर में जो सबसे बड़ा है वो भी अली है। सुनिएगा, सुनिए शेर सुनिएगा कि एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में जो सबसे छोटा सूरा है वो भी कुरान है। कुरान में जो सबसे बड़ा सूरा है वो भी कुरान है। कुरान में अली के घर में जो सबसे छोटा है वो भी अली है। कुरान में जो सबसे बड़ा है वो भी अली है। तो हम हैं इस कलाम में, और हम में ये कलाम जिस तरह लाम में है अलिफ, सुनिएगा, जिस तरह लाम में है अलिफ और अलिफ में लाम और ला रैब फीह गर है तो हादी है हम इमाम, उम्मत पे फर्ज ऐन है दोनों का एहतराम। अरे जो मुनहरिफ हुए वो मुतीये खुदा नहीं, कुरान और अहले बैत अज़ल से जुदा नहीं। कुरान और अहले बैत अज़ल से जुदा नहीं। हम तो हैं इस कलाम में, और हम में ये कलाम जिस तरह लाम में है अलिफ और अलिफ में लाम, ला रैब फी गर है तो हादी है हम इमाम, उम्मत पे फर्ज ऐन है दोनों का एहतराम। जो मुनहरिफ हुए वो मुतीये खुदा नहीं, कुरान व अहले बैत अज़ल से जुदा नहीं। देखिए, रात का वक्त है, सुहाना वक्त है, आप फर्श मुसर्रत पे बैठे हुए हैं जश्न इमाम मनाने के लिए। देखिए, रात का सुहाना वक्त, उरूस शब नूर की चादर ओढ़े हुए कायनात की माग में मोती जड़ रहे हैं। ये ततहीर की रूती, ये निखरी फ़िज़ा, सुनिएगा, ये ततहीर की रूती, ये निखरी फ़िज़ा, ये छाई हुई रहमतों की घटा, ये कौसो कुज़ा इल्म इरफान की, ये रानाइयाँ से विजदान की, ये नक्शे जिनों के निखरते हुए, मलक आसमां से उतरते हुए। सुनिएगा, रात का सुहाना वक्त है, उरूस शब मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें कि रात का सुहाना वक्त है, उरूस शब नूर की चादर ओढ़े हुए कायनात की माग में मोती जड़ रहे हैं। ये ततहीर की रूती, ये निखरी फ़िज़ा, ये छाई हुई रहमतों की घटा, ये कौसो कुज़ा इल्म इरफान की, ये रानाइयाँ से विजदान की, ये नक्शे जिनों के निखरते हुए, मलक आसमां से उतरते हुए, ये हूरों के गेसू संवरते हुए, ये आफताब ज़र्रों में बढ़ता हुआ, ये महताब शीशों में कटता हुआ, नबूवत नकाबे उलटती हुई, विलायत की खैरात बढ़ती हुई, वो आदम चला दम संभाले हुए, तवज्जो, वो आदम चला दम संभाले हुए, मोहब्बत मवद्दत में ढाले हुए, संभलना संभलना ये कौन आ गया, अरे खामोशी का कैसा फुसू छा गया। वो आदम चला दम संभाले हुए, मोहब्बत मवद्दत में ढाले हुए, संभलना संभलना ये कौन आ गया, खामोशी का कैसा फुसू छा गया। अरे यही है मेयारे फुरूव उसूल के बेटी है इसकी जनाबे बतूल। सुनिएगा कि यही है मेयारे फुरूव उसूल के बेटी है इसकी जनाबे बतूल। जो इसके लिए बेअदब हो गया तो समझो कि वो बूलहब हो गया। जो इसके लिए
یا علی یا علی، جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا سمجھو کہ وہ بولہب ہو گیا۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں جناب امن صاحب کی خدمت میں کہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں بر محمد وآل صلوات۔ علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، اسی لیے تو بڑا احترام ہوتا ہے۔ علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، اسی لیے تو بڑا احترام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے سارے خدا پتھروں کے بھاگ اٹھے، علی کے بغض میں مرنا حرام ہوتا ہے، علی کے بغض میں مرنا حرام ہوتا ہے۔ بس یہی بات زمانے میں سر عام ہوگی، بس یہی بات زمانے میں سر عام ہوگی، نسل در نسل جان لے بدنام ہوگی، نسل در نسل جان لے بدنام ہوگی۔ میرے مولا کی زمین بیچ کے کھانے والوں بیچ چوراہے پہ عزت تیری نیلام ہوگی، بیچ چوراہے پہ عزت تیری نیلام ہوگی۔ اے شیخ دن میں ستارہ دکھائی دیتا ہے، اے شیخ دن میں ستارہ دکھائی دیتا ہے، تجھے تو کعبہ بھی الٹا دکھائی دیتا ہے، تجھے تو کعبہ بھی الٹا دکھائی دیتا ہے۔ غم حسین پہ فتویٰ لگا کے بدعت کا بغیر باپ کا بیٹا دکھائی دیتا ہے، بغیر باپ کا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں ہے رتبہ ہے سکینہ کا، اللہ کی نظروں میں ہے رتبہ ہے سکینہ کا، ملتا ہوا زہرا سے ہے چہرہ ہے سکینہ کا، ملتا ہوا زہرا سے چہرہ ہے سکینہ کا۔ جنت کا علاقہ ہے جتنا بھی بڑا مفتی، آدھا علی اصغر کا آدھا ہے سکینہ کا، آدھا علی اصغر کا آدھا ہے سکینہ کا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ لکھا ہے یہی ہر در و دیوار کے اوپر، لکھا ہے یہی ہر در و دیوار کے اوپر، ظالم کی چلی ایک نہ بیمار کے اوپر، لکھا ہے یہی ہر در و دیوار کے اوپر، ظالم کی چلی ایک نہ بیمار کے اوپر۔ زینب نے کہا چلو اٹھو سجاد، گاڑیں گے علم فتح کے دربار کے اوپر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ کے روبرو تھے جناب امن صاحب، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور مقامی شاعر آپ کے روبرو ہونے جا رہا ہے کہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا۔ دیکھیے مائک تھوڑا سا وائلوم اس کا بڑھا کے رکھیے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا۔ پوری توجہ کہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا۔ توجہ کہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا۔ اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لاشا لے جانا، ایک پل کو کوئی یہ کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا۔ اس نے یا علی اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لاشا لے جانا، ایک پل کو کوئی یہ کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں
جناب غلام عباس صاحب کی خدمت میں کہ آئیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر چاک گریبان کلندر نہیں ہوتا، ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر چاک گریبان کلندر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں نہ ہو مجلس شبیر کا ماتم، زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا، زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا، زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا۔ حریث تختے خلافت میں تار تار ہو تم، حریث تختے خلافت میں تار تار ہو تم، ستم کی میت وریاں کے سوگوار ہو تم، حریث تختے خلافت میں تار تار ہو تم، ستم کی میت وریاں کے سوگوار ہو تم۔ تمہارے دل میں جو بغض علی کے خیمے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہندا کے رشتہ دار ہو تم، ہمیں پتہ ہے کہ ہندا کے رشتہ دار ہو تم۔ فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا، فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا۔ علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا۔ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ کسی ملا کی نہ مانو، نبی اللہ کہتے ہیں، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محل کا، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محل کا، آگے قدم بڑھایا بانداز لافتہ، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محل کا، آگے قدم بڑھایا بانداز لافتہ۔ دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا، میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی دیر ہے۔ میدان ادھر ہو صاحب جدھر لڑ رہے ہو تم، میدان ادھر ہو صاحب جدھر لڑ رہے ہو تم، یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم، میدان ادھر ہو صاحب جدھر لڑ رہے ہو تم، یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم۔ صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد۔ ایک شب نماز شب میں علی محب دعا تھے، ایک شب نماز شب میں علی محب دعا تھے، اوڑھے ہوئے کادوں پہ وہ عصمت کی ابا تھے، اوڑھے ہوئے کادوں پہ وہ عصمت کی ابا تھے، اس طرح مصلی پہ کھڑے شیر خدا تھے، اس طرح مصلی پہ کھڑے شیر خدا تھے، لپٹے ہوئے قدموں پہ سب ارباب ولا تھے، ایک نور وفا چمکا وفا کی جبین پر، ایک نور وفا چمکا وفا کی جبین پر، کعبہ نثار ہو گیا اپنے مکین پر، کعبہ نثار ہو گیا اپنے مکین پر۔ ہاں دیکھنے منظر یہ پیمبر چلے آئے، ہاں دیکھنے منظر یہ پیمبر چلے آئے، در چھوڑ کے اسداد سمندر چلے آئے، حد ہو گئی ولیوں کے مقدر، حد ہو گئی ولیوں کے مقدر چلے آئے، سر خم کیے شبیر اور شبر چلے آئے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، یہ کس سے نصیری کا خدا مانگ رہا ہے، کیسے بیاں ہو ماجرا حق الیقین کا، کیسے بیاں ہو ماجرا حق الیقین کا، لہجہ ہے کبریائی امام مبین کا، سجدوں کی سلطنت کا رخ ماجبین کا، صدقہ اتارا حسن نے خود اس حسین کا، صدقہ اتارا حسن نے خود اس حسین کا، توحید کے آنکھوں پہ ولایت کی نمی ہے، اپنی ہی نظر اپنے ہی ہونٹوں پہ پڑی ہے، مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں، مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں، صد شکر کی دنیا میں میں ولیوں کا ولی ہوں، گھر
तेरा मुअत्तर जो करे, घर तेरा मुअत्तर जो करे वो मैं कली हूँ, और है जिसमें तेरी झलक वो मैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। बाबा से बोलें सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके रूबरू थे जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब, आप हज़रात महजूद हो रहे थे। आइए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब मेहमान शोराए कराम आप हज़रात के सामने तशरीफ़ फरमा है, जो स्टेज की ज़ीनत बने हुए हैं। इंशाअल्लाह एक और मकामी शायर के बाद मेहमान शायर आपके समातों के हवाले होंगे, जो बेहतरीन अशार आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाने के लिए पेश करेंगे। आप हज़रात महसूस होंगे। बस एक और मकामी शायर इंशाअल्लाह आपके रूबरू होगा। उसके बाद मेहमान शायर को दावत सुखन दी जाएगी। उससे पहले मैं कुछ मिसरे आपके गोशगुजार कर दूं कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है। मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है। एक दुरूद पढ़ें पर मोहम्मद वाले। सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। तवज्जो कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। और असगर ने तबस्सुम से वो जंग लड़ी है, खुद तेगे अली देख के हैरत में पड़ी है। तवज्जो कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। असगर ने तबस्सुम से अजब जंग लड़ी है, खुद तेगे अली देख के हैरत में पड़ी है। और असगर की हंसी देखो तो लम्हों का सफर है। तवज्जो कि असगर की हंसी देखो तो लम्हों का सफर है, और सोचो तो रसूलों के जिहादों से बड़ी है। असगर की हंसी देखो तो लम्हों का सफर है, सोचो तो रसूलों के जिहादों से बड़ी है। कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। असगर ने तबस्सुम से अजब जंग लड़ी है, खुद तेगे अली देख के हैरत में पड़ी है। और असगर की हंसी देखो तो लम्हों का सफर है, सोचो तो रसूलों के जिहादों से बड़ी है। और कुछ इतना नवाजा है, सुनिएगा कि कुछ इतना नवाजा है हुसैन इब्ने अली ने, यूसुफ की नजर जॉन के चेहरे पे गड़ी है। कुछ इतना नवाजा है हुसैन इब्ने अली ने, कुछ इतना नवाजा है हुसैन इब्ने अली ने, यूसुफ की नजर जॉन के चेहरे पे गड़ी है। सुनिएगा कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। असगर ने तबस्सुम से अजब जंग लड़ी है, खुद तेगे अली देख के हैरत में पड़ी है। असगर की हंसी देखो तो लम्हों का सफर है, सोचो तो रसूलों के जिहादों से बड़ी है। कुछ इतना नवाजा है हुसैन इब्ने अली ने, यूसुफ की नजर जॉन के चेहरे पे गड़ी है। और गर करता नहीं, सुनिएगा कि गर करता नहीं कातिले ज़हरा पे तबर्रा, किस मुंह से नबी ज़ादी की तस्बीह पड़ी है। गर करता नहीं कातिले ज़हरा पे तबर्रा, गर करता नहीं कातिले ज़हरा पे तबर्रा, गर करता नहीं कातिले ज़हरा पे तबर्रा, किस मुंह से नबी ज़ादी की तस्बीह पड़ी है। आखिरी शेर सुनिएगा कि सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। असगर ने तबस्सुम से अजब जंग लड़ी है, खुद तेगे अली देख के हैरत में पड़ी है। असगर की हंसी देखो तो लम्हों का सफर है, सोचो तो रसूलों के जिहादों से बड़ी है। और कुछ इतना नवाजा है हुसैन इब्ने अली ने। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाल। एक और दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाल। लग रहा है बाबा से बुलंद सलवात का नजराना पेश। अभी बंद करके उसको सही कर लीजिए, बंद कर। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोचो तो भला नादे अली कितनी बड़ी है, हम क्या हैं मुसीबत में रसूलों ने पढ़ी है। असगर ने तबस्सुम से अजब जंग बंद कर दिए भैया।
ٹھیک ہے. باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. سوچو تو بھلا نہ دے علی کتنی بڑی ہے، ہم کیا ہیں مصیبت میں رسولوں نے پڑھی ہے. اصغر نے تبسم سے عجب جنگ لڑی ہے، خود تیغ علی دیکھ کے حیرت میں پڑی ہے. اصغر کی ہنسی دیکھو تو لمحوں کا سفر ہے، اور سوچو تو رسولوں کے جہادوں سے بڑی ہے. اور کچھ اتنا نوازا ہے حسین ابن علی نے، یوسف کی نظر جون کے چہرے پہ گڑی ہے. اور گر کرتا نہیں قاتل زہرا پہ تبرہ، کس منہ سے نبی زادی کی تسبیح پڑھی ہے. اور پنجا نہیں غازی کا سرے پرچم اسلام، توجہ، پنجا نہیں غازی کا سرے پرچم اسلام، حیدر کی دعا ہے جو مسلح پہ کھڑی ہے. پنجا نہیں غازی کا سرے پرچم اسلام، حیدر کی دعا ہے جو مسلح پہ کھڑی ہے. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں مقامی شعراء کی فہرست سے آخری شاعر اہل بیت جناب قمر رضا صاحب کی خدمت میں کہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات ان کا استقبال باواز بلند صلوات سے فرمائیں. بر محمد وآل درود پڑھیں آواز مولا عباد کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں. اذن دیتے شاہ ابرار تو پھر کیا ہوتا، اذن دیتے شاہ ابرار تو پھر کیا ہوتا، جنگ کرتا جو علمدار تو پھر کیا ہوتا، جنگ کرتا جو علمدار تو پھر کیا ہوتا. خط کے اس پار قدم خط کے اس پار قدم رک سکتے، خط کے اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ قدم خط کے اس پار قدم رک گئے سب کے ورنہ کوئی عباس جو اس پار تو ہوتا تو پھر کیا ہوتا. درود پڑھیے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. حسن کا ذہن بالکل احمد مختار جیسا ہے، حسن کا ذہن بالکل احمد مختار جیسا ہے، جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے، جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے، جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے. ذرا محسوس کیجئے صلح کی نقطے توحید کے ہر ایک نقطہ ستم کی راہ میں دیوار بنا بیٹھا ہے. درود پڑھیں آپ حضرات. کیا قاسم نے حملہ بعد میں پہلے یہ فرمایا، کیا قاسم نے حملہ پہلے بعد میں یہ فرمایا، میں وہ ہوں کہ جس کے بابا کا نام لیتا ہوں. درود پڑھیں آپ حضرات. ہر سمت آج صلی اللہ کی پکار ہے، ہر سمت آج صلی اللہ کی پکار ہے، ہو ذکر مصطفیٰ کی ولادت کے بار ہے، ہو ذکر مصطفیٰ کی فضا سازگار ہے. ہر سمت
آج صلی اللہ کی پکار ہے، ہو ذکر مصطفیٰ کی فضا سازگار ہے، اب مدح حسن ہے اصل میں مدحت رسول کی، مدح حسن ہے اصل میں مدحت رسول کی، مدح رسول مدحت پروردگار ہے، مدح رسول مدحت پروردگار ہے۔ ضرور پڑھیں حضرات۔ چار چھ اشعار قصیدے کے ہیں، سماعت فرما لیں کہ دشمن حسن کے جائیں گے کیسے بہشت میں، دشمن حسن کے جائیں گے کیسے بہشت میں، جب کہہ چکے رسول کی جنت حسن کی ہے، دشمن حسن کے جائیں گے کیسے بہشت میں، جب کہہ چکے رسول کی جنت حسن کی ہے، جب کہہ چکے رسول کی جنت حسن کی ہے، اور جھولا جھولا کے کہتے ہیں جبرائیل بار بار، صد فرق میرے واسطے مدحت حسن کی ہے، صد فرق میرے واسطے مدحت حسن کی ہے، دستے حسن میں زلف رسالت مغاب ہے، دستے حسن میں زلف رسالت مغاب ہے، کس درجہ دل فریب قیادت حسن کی ہے، کس درجہ دل فریب قیادت حسن کی ہے، ہو جائے پاک میری زبان دل کے ساتھ ساتھ، ہو جائے پاک میری زبان دل کے ساتھ ساتھ، میرے لبوں پہ اس لیے مدحت حسن کی ہے، میرے زبان پہ اس لیے مدحت حسن کی ہے، اب بتلا رہے ہیں عہد مسلسل کا توڑنا، بتلا رہے ہیں عہد مسلسل کا توڑنا، تاریخ معاویہ پہ ہے ہیبت حسن کی ہے، تاریخ معاویہ پہ ہے ہیبت حسن کی ہے، خاموش لب نے کام لیا ذوالفقار سے، خاموش لب نے کام لیا ذوالفقار سے، وہ بزدلی نہیں ہے سیاست حسن کی ہے۔